بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام على خیر خلق اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ قاف 26ویں پارے کی آخری سورت، اس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سورۃ القاف یہ مکی صورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اکثر اپنے جمعے کے خطبے میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور کئی صحابیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ما حفظت قاف الا من لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورۃ القاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سن کے یاد کی کہ آپ اسے جمعہ میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک صحابیہ کا آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم مسجد کے قریب ایک محلے میں ایک تندور ہوتا تھا، وہاں جا کے روٹیاں لگاتی تھیں، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کی آواز آتی تھی اور آپ اس میں سورۃ القاف کی تلاوت کرتے تھے اور ہم اسے یاد کر لیتی تھی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اور محدثین بیان فرماتے ہیں کہ یہ ان سنتوں میں سے ہے جن سنتوں کو امت نے ترک کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو اس لیے تلاوت کرتے تھے کہ اس سورہ مبارکہ میں آخرت کا ذکر ہے، پچھلی قوموں کے انجام کا ذکر ہے، آخرت میں مجرم اور جنتی اور جہنمی کیسے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے وہ سارے مناظر اور ساری چیزیں بیان کی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک حتمی اسلوب اختیار کیا ہے کہ تم آخرت کو مانو یا نہ مانو، یہ ہو کے رہے گی، ہر چیز کو کلیئر کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے انتظامات اور نظام ہیں، ان کی اصل اور بنیاد ہی یہ ہے کہ انہوں نے فنا ہو جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے جس چیز کی اصل اور بنیاد کا تمہیں علم ہو کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، تو پھر تمہیں اپنی اصل کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے سورہ مبارکہ کے شروع میں قرآن مجید کی صداقت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ قاف والقرآن المجید، قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، والقرآن المجید، قرآن کی قسم جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، لیکن تعجب کیا ان لوگوں نے کہ جب ان کے پاس میرے رسول اس کتاب کو لے کے آئے، ڈرانے والا لے کے آیا، فقال الكافرون هذا شيء عجیب، تو ان کافروں نے کہا یہ تو بڑی کو عجیب و غریب چیز ہے۔ اور حقیقتاً القرآن شیء عجیب، قرآن ایک بڑی عجیب چیز ہے، لیکن پازیٹو پیرائے میں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ حکمتیں بیان فرما دی ہیں کہ سبحان اللہ، آج تک انسان ان حکمتوں کو سلجھاتا ہی پھر رہا ہے اور ان حکمتوں سے اور خیر کے موتی اخذ کر رہا ہے۔ اور یاد رہے، اگر کوئی اس قرآن کو عجیب نیگیٹو سینس میں کہتا ہے تو واقعی اس کی عقل ماری گئی ہے کہ وہ قرآن کو عجیب کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی عقل اللہ رب العالمین پر اللہ رب العالمین نے اس پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو تعجب اس بات پہ ہے جب قرآن کہتا ہے کہ تم نے مر کے دوبارہ ہمارے پاس آنا ہے، تو اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، وہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، یہ تو بڑی دور کی اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہمارے دماغوں میں یہ بات نہیں بیٹھتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دنیا کا نظام اور بنیاد ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کو آفٹر آل ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، بے شک ہم جان چکے ہیں ما تنقص الارض منهم، جو زمین اپنے آپ میں سے کم کرتی ہے، جو ان میں سے کم کرتی ہے۔ کیا مطلب کہ زمین کے خزانے کم ہو رہے ہیں، زمین کے معاملات کم ہو رہے ہیں، انسان کم ہو رہے ہیں، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، یعنی زمین ہر روز اپنے نقص اور نقصان کی طرف جا رہی ہے، اور تم بھی اپنے نقص اور نقصان کی طرف جا رہے ہو۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کو ختم ہونا ہی ہونا ہے، اور اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہی دینا ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک بڑی کتاب جو کتاب محفوظ ہے، لوح محفوظ کی شکل میں، اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مثال دے کے انہیں بات سمجھائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، آسمان سے بڑا مبارک پانی آیا اور اس کے ذریعے سے کھیتیاں، باغات، طرح طرح کی چیزیں زمین اگاتی ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالنَّخْلَ بَاسِقَات، کھجور کے لمبے لمبے اونچے اونچے درخت
طلع النضید، جن کے تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں. یعنی کھجور ایک ایسا درخت ہے جس کے اوپر جتنی شدت سے اور خوبصورتی کے ساتھ خوشوں کی ترتیب ہوتی ہے کسی پھل درخت پہ نہیں ہوتی. ہر درخت پہ خوشے ہوتے ہیں، انگور کے، انار کے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو کھجور کا ایک منظر ہوتا ہے وہ کوئی نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پہ اس کو بیان کیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا کذلک الخروج. لیکن یہ زمین سے چیزیں نکلنا یہ بندوں کے لیے رزق ہے، لیکن اصل کیا تھی کہ یہ زمین مردہ تھی. جب ہم نے اس کے اندر اس پانی کو، مبارک پانی کو شامل کیا تو وہ زمین زندہ ہو گئی. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی طرح میں تمہیں زمین سے زندہ کروں گا کہ میں حکم دوں گا یہ زمین اپنے آپ کے خزانے باہر نکال دے گی، اور تم بھی زمین کے اندر دفن میری امانتیں ہو، یہ زمین تمہیں نکال کے باہر پھینک دے گی اور میں اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات واضح فرما دی کہ لوگوں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور اتنا قریب ہوں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اتنے قریب ہیں کہ تمہارے نفس میں آنے والے وسوسے جو تم اپنی زبانوں پہ بھی نہیں لاتے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان سے واقف و باخبر ہیں. اور یاد رہے اللہ رب العالمین اپنے عرش پہ ہو کے بھی ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہو کے بھی وہ عرش پہ معلیٰ ہے اور عرش پر مستوی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، لیکن اپنے علم کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کی شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے. اور ابھی آگے ایک بڑی خوبصورت بات 28ویں پارے کے شروع میں آنے والی ہے، اور وہاں پر میں مزید اس کی بات کروں گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم تمہارے قریب ہیں. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب اس کے ہر قول اور فعل کو دو لینے والے لے لیتے ہیں، یتلقی المتلقیان، دو لینے والے ہیں جو اس کی ہر بات کو لے لیتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ نوٹ کر لیتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال قعید، ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تم زبان سے ایک بات بھی نکالتے ہو، ایک لفظ بھی نکالتے ہو، ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہو، ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہمارے نگران تمہارے پاس موجود ہیں جو ہر وقت تیار ہیں اور تمہاری اس بات کو نوٹ کر لیتے ہیں. یہ دو سٹیپ ہیں. زبان سے جو نکالیں گے اور عمل کریں گے یہ فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں، اور جو دل میں وسوسے ہیں، دل کی پوشیدہ باتیں ہیں، وہ مالک خالق و مالک داتا پروردگار عالم الغیب وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے اور اپنے علم کے ذریعے سے تمہارے ساتھ ہے. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تم اس سے کچھ نہیں چھپا سکتے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے بعد آخرت کی کچھ باتیں کی جو اس صورت کا اصل مضمون ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. سور جب پھونکا جائے گا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی وہ وعدے کا دن ہے جس کے بارے میں تمہیں وعدے دیے گئے، آج وہ وعدہ آ گیا ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. ہر بندے کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. اس منظر کو سمجھنے کے لیے دنیا کی عدالتوں کو سلسلہ سمجھ لیں کہ پولیس والا لے کے آتا ہے، وہ ہانک کے مجرم کو لے کے آتا ہے عدالت میں، اور لا کے اس کی پوری رپورٹ، اس کی تحقیق تفتیش وہ عدالت کے کلرک کے حوالے کرتا ہے جو جج کا نائب ہوتا ہے. اور پھر وہ جج کا نائب جج کے سامنے وہ گواہی، وہ معاملہ جو پولیس والے سے لا کے دیتے ہیں وہ پیش کرتا ہے. اور یہ اسے ہانکنے والا، وہ گواہی دینے والا، بالکل یہی منظر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہوگا کہ ایک بندہ، ایک فرشتہ کھڑا ہوگا جس کے ہاتھ میں چارج شیٹ ہوگی. یہ دنیا کے سارے اعمال اور ان کی کرتوتیں اس میں لکھی ہوں گی، اور وہ اللہ کے سامنے پڑھ پڑھ کے سنائے گا. اور اللہ جانتے ہیں، وہ کہے گا اللہ اس نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، اور اس مجرم کو ایک فرشتہ ہانک کے اللہ کے دربار میں لائے گا. اور پھر میرا مالک جو چاہے گا اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا، لیکن وہ فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں ہوگا، وہ فیصلہ حق پر مبنی ہوگا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم بندے کو کہیں گے کہ لقد كنت في غفلة من هذا، تو اس پیشی کے بارے میں غفلت میں تھا، اس پیشی کا انکار کرتا رہا، اس پیشی کو ماننے سے انکار کرتا رہا. فكشفنا عنك غطاءك، آج تیرے سارے پردے ہم نے کھول دیے ہیں. فبصرك اليوم حديد، اور آج تیری نظر بڑی تیز ہے، سب کچھ تجھے نظر آ رہا ہے. جو چیزیں تو دنیا میں ماننے سے انکار کرتا تھا آج تیرے سامنے حق اور سچ بن کے کھڑی ہیں، اب دیکھ کیسے انکار کرے گا. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال قرینه هذا ما لدي عتید، اور وہ پھر فرشتہ وہاں پر چارج شیٹ پیش کرے گا اور کہے گا اللہ یہ میں نے اس کی پوری زندگی کا بایو ڈیٹا تیار کیا، یہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. القیا فی جہنم کل کفار عنید، اور اللہ رب العالمین فرما دیں گے القیا فی جہنم، جہنم میں پھینک دو
تم دونوں فرشتے، ایک گواہی دینے والا، ایک ہانک کے لانے والا، اللہ دونوں کو حکم دے گا القیا فی جہنم، جاؤ دونوں اس کو جہنم میں پھینک دو، کل کفار عنید، ہر اس شخص کو جا کے جہنم میں پھینک دو جو اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرنے والا اور سرکشی کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی تمام تر مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے تو سن لے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ زمین آسمان ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اتنی بڑی مخلوق اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کی، وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، مجھے ذرہ برابر بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، مجھے ذرہ برابر بھی مشقت محسوس نہیں ہوئی، تھکاوٹ اور تھکان محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بتا اتنی بڑی کائنات کو میں نے پیدا کیا میں تھکا نہیں ہوں، اتنی بڑی کائنات کو میں نے پیدا کیا مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی، تجھے دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت جہنم کا ایک منظر بیان فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ جہنمیوں کو جہنم میں پھینکیں گے اور اس سے پوچھیں گے بتا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے تو لے آؤ۔ اور ایک اور منظر اللہ قیامت کا بیان فرماتے ہیں واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، واستمع یوم ینادی المنادی، اور کان لگا کر سن جس دن پکارنے والا ایک قریب کی جگہ سے پکارے گا، کہ کان وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے حکم کان لگا کے کھڑا ہے کہ کب میرے مالک کا حکم ہو اور میں اپنے مالک کے حکم کو پورا کر کے سور پھونک دوں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن یہ سب کے سب یہ مردے بھی میں ان کو سناؤں گا، یہ حق اس چیخ کو جو حق والی چیخ ہوگی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سنیں گے، اور پھر اعلان ہوگا ذالک یوم الخروج، اب نکلو یہ خروج کا دن ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا دن آ چکا ہے۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم تمہیں زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں اور تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس دن زمین ان سے پھٹے گی، یوم تشقق الارض عنہم، ہم زمین کو پھاڑیں گے اور ان کو زمین سے باہر نکالیں گے، سراعا، اور وہ بہت تیز دوڑتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف آئیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم انکار کرنے والے ہو کہ یہ حشر نہیں ہوگا، میدان محشر نہیں سجے گا، ذالک حشر علینا یسیر، اور اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا تمہیں اپنے سامنے میدان محشر میں اکٹھا کرنا یہ ہمارے لیے بڑا ہی آسان کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں اور تنگیوں سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ الذاریات یہ 27ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کا کچھ حصہ 26ویں پارے میں بھی ہے۔ اس 27ویں پارے میں ساری صورتیں مکی ہیں سوائے سورۃ الحدید کے، ساری کی ساری صورتیں مکی ہیں، اور وہی اسلوب جو مکی صورتوں کا ہے کہ ہر صورت میں اللہ رب العالمین اپنی توحید کی باتیں بھی کریں گے، مومنوں کی عادات بھی بیان کریں گے، رسالت کی کچھ باتیں بھی ہوں گی، پچھلی قوموں کے قصے بھی آئیں گے، کچھ معراج کی باتیں سورہ نجم میں آئیں گی، پھر سورہ الرحمن کی شکل میں اللہ اپنی نعمتیں ہمیں شمار کروائیں گے اور گنوائیں گے، سورۃ الواقعہ کی شکل میں جنتی اور جہنمی گروہوں کا کچھ تعارف اور ان کے انجام اور ان کے حالات کی باتیں ہوں گی۔ تو مجموعی طور پر جو مکی صورتوں کا اسلوب اور طریقہ کار ہے وہ سارے اس پارے میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو اسی ضمن میں سب سے پہلی سورۃ الذاریات، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے، ذاریات کہتے ہیں گرد اڑانے والی ہواؤں کو، جو پہلے چیزوں کو جمع کرتی ہے اور پھر اڑاتی ہے، اڑائے پھرتی ہے اللہ کے حکم سے، اس کو ذاریات کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ مبارکہ میں کچھ ہواؤں کی باتیں ہوئیں، ان کی قسمیں اور ان کی قسمیں اللہ رب العالمین نے اٹھائیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں اور بندوں کی عادت بیان کی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا، قوم لوط علیہ السلام کا قصہ آیا، اور آخر پر اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد وعدے فرما کے اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ کا اختتام فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، یہاں ایک بات یاد رکھیں، اللہ جس چیز کی چاہیں قسم اٹھائیں کیونکہ وہ خالق اور مالک ہیں، ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، مخلوق کو حکم ہے کہ وہ صرف خالق کی قسم اٹھائے گی۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، مخلوق میں سے اگر کسی نے خالق کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی، کسی بھی بندے کی قسم اٹھائی، رسول اللہ کی قسم اٹھائی، اپنی جان کی اٹھائی، ماں کی اٹھائی، بچے کی اٹھائی، وغیرہ وغیرہ، خالق کی ذات کے علاوہ کسی چیز کی بھی قسم اٹھائی،
تو تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا فقط اشرک، تو یہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھ لیں، مخلوق صرف خالق کی قسم اٹھائے گی، خالق جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وہ ہواؤں کو اڑانے والی وہ ہوائیں جو طرح طرح کی گرد و غبار کو لے کے اڑاتی ہیں اور اڑاتی پھرتی ہیں، ان کی قسم، فالحاملات وقرا، اور بڑے بڑے بوجھ بادلوں کو اٹھا کے لینے والی چلنے والی ہواؤں کی قسم، فالجاریات یسرا، پھر آسانی سے چلنے والی ہوائیں ان کی قسم، فالمقسمات امرا، پھر بڑے کام کو جو بارش کو تقسیم کر دینے والی ہوائیں ہیں ان کی قسم، انما توعدون لصادق۔ تو اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما توعدون لصادق، یاد رکھو یہ وعدہ جو تمہیں دیا گیا ہے قیامت کا وعدہ، لصادق، یہ سچا وعدہ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، یہ سچ ہو کے رہے گا، حق یقیناً سچ ہو کے رہے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جان لو کہ بلا شبہ وہ دین، یوم الدین یعنی حساب کتاب کا دن، وہ واقع ہو کے رہے گا، وہ جزا والا دن واقع ہو کے رہے گا۔ یہ قیامت جس کا تم انکار کرتے ہو، میں اللہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر آسمانوں کی کچھ قسمیں اٹھائیں اور آسمانوں کی تخلیق کی بات کی اور اس کا قیامت کے حوالے سے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقین کی کچھ نشانیاں بیان کی کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، متقین جو ہیں وہ جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، اللہ کی رحمتیں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ ان کا رب جو انہیں دے گا انہیں بڑی خوشی سے وہ قبول کرنے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ احسان اور نیکی کرنے والے تھے کہ دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ان کو آتی وہ قبول کرنے والے تھے، اور آج اللہ ان کو نعمتیں دے رہا ہے وہ انہیں بھی قبول کرنے والے ہیں۔ اور ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو بہت کم سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور اس وقت کہ جب ساری کائنات سو رہی ہوتی تھی اپنے سحری کے وقت کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے سجاتے تھے، اس مبارک وقت کو استغفار سے بھر دیتے تھے، استغفار کے ساتھ سجا دیتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو سوال کرنے والا ہے جو محروم ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرنے والے تھے۔ مومنوں کے مالوں میں اللہ رب العزت نے سوال کرنے والے کے لیے اور محروم بندے کے لیے ایک حق مقرر کر دیا ہے، اور وہ حق صرف زکوٰۃ اور فطرانے کی شکل میں نہیں بلکہ صدقہ و خیرات کی شکل میں ہے، جو ہر وقت مومن کو اللہ کے راستے میں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا ذکر کیا۔ یہ ذکر اس سے پہلے سورۃ ہود میں 11ویں پارے میں گزر چکا ہے، لیکن یہاں ایک چیز میں بیان کر دوں، ابراہیم علیہ السلام عربوں کے باپ ہیں، اور آج عربوں میں جو مہمان نوازی ہمیں ملنے اور دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے، اس کی ابتدا، اس کا آغاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام بہترین مہمان نواز تھے، اور انہی سے ہمیں مہمان نوازی کے 4 بڑے اور بنیادی اصول ملتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مہمان آئے اس کی خدمت میں کھانا پیش کیا جائے، اور کھانا بغیر سوال کے پیش کیا جائے، پوچھنے کا تکلف نہیں کیا جائے جناب آپ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، آپ کو حاجت ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کھانے کا تو دے دیں گے، اگر یہ انکار کر لے گا تو ہم کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے جان چھوٹی، نقصان نہیں ہوا، کھلانا نہیں پڑا۔ یہ مہمان کا ادب نہیں۔ جو مہمان آیا ہے آپ اس کا حق ہے کہ آپ اس کے سامنے کھانا رکھیں، اور اگر کوئی قوم کنجوس ہو تو مہمان کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے کہ مجھے میرا حق دو، یہ اللہ نے حق رکھا ہے۔ نمبر 2، سب سے بہترین جو آپ اس کو کھلا سکتے ہیں وہ کھلائیں، جو بہتر سے بہترین۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب سے قیمتی چیز بچڑا تھی، وہ ذبح کر کے بھون کے لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ نمبر 3، جہاں وہ تھے وہاں لے کے جائے تاکہ کوئی شک اور شبہ پیدا نہ ہو، یعنی جہاں آپ مہمانوں کو بٹھائیں وہیں کھانا لے کے جائیں، وہیں سرو کریں، نہ کہ کسی اور جگہ لگا کے ان کو وہاں پر بلائیں۔ یہ مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے، اور آج کل یہی ہوتا ہے کہ کھانا کہیں اور ٹیبل پہ لگایا جا رہا ہوتا ہے، مہمان کہیں اور بیٹھتا ہے اور پھر اس کو بلایا جاتا ہے کہ جناب آ جائیں۔ یہ مہمان نوازی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور چوتھا اور آخری ادب کہ مہمان کو ریکویسٹ کی جائے کہ جناب یہ ہم نے کھانا سجا دیا ہے، آپ آئیے، ہماری طرف سے یہ دعوت قبول کیجئے، جو بھی ہم آپ کی خاطر خدمت کر سکتے تھے یہ حاضر ہے، اسے قبول کیجئے۔ یہ مہمان نوازی کے آداب ہیں، اور یہ آداب اس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم لوط کا ذکر کیا۔ قوم لوط کا پورا ذکر کرنے کے بعد کچھ قوم عاد اور قوم سمود کی باتیں ہوئیں، اور آخر میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ایک
ایک اور چیز سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آسمان کے بارے میں بیان کی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ ہم نے کہ یہ آسمان جو ہے ہم نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے۔ کچھ لوگ اس کا معنی قوت کرتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے اس کے ہاتھ ہونا، اس کی تعویل کرنا یہ مومن کو زیبا نہیں، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، تو ہم اس کا معنی ہاتھ ہی کریں گے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کو بنایا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور یہ آسمان وسعت والی ہے، پھیلنے والی ہے، ہر روز یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اسی لیے آج کی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ زمین اور آسمان کے کنارے ہمیں اس لیے نہیں مل سکتے کہ روز بروز یہ چیزیں پھیل رہی ہیں۔ انسان آج اگر کسی چیز کو ریسرچ کرتا ہے فزیکلی، جب وہاں پر پہنچے گا تو وہ کئی گنا آگے بڑھ چکی ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس وقت باتیں کی جب سائنس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج سائنس کو تسلیم کر رہی ہے۔ میرے مالک نے 1400 سال پہلے اس بات کو وعدے فرما دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں 2 باتیں وعدے کی کہ اے انسان یاد رکھ، تیری تخلیق کا مقصد صرف میری بندگی اور میری عبادت ہے، دنیا کمانا نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو ثقلین ان کو کہا جاتا ہے، ثقلین، جن اور انسان ثقلین کہلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو یعنی ثقلین کو، تخلیق الثقلین کا مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، صرف میری بندگی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں دوسری جو بات کی کہ لوگ رزق کی تلاش میں اس قدر غفلت برت دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں تنبیہ کر رہا ہے کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نہ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کھلاؤ ہمیں پلاؤ، قطعا نہیں۔ تم نے اپنی ضرورت کے لیے کھانا پینا ہے، یہ تم اس کے لیے محنت کرو، لیکن یاد رکھو یہ بھی میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کھانے کو تمہیں دوں گا، پینے کو تمہیں دوں گا، اپنی رحمتوں کے سلسلے تمہارے ساتھ فرق کروں گا، لیکن بنیادی مقصد جو تمہاری زندگی کا ہے وہ میری بندگی ہے، کبھی اس سے غافل نہ ہونا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، تم اللہ کو کھلانے والے نہیں ہو، اللہ تمہیں کھلانے والا ہے، اور وہ بڑی ہی طاقت والا اور بہت ہی مضبوط اور بہت ہی طاقت والی ذات ہے۔ اس لیے یاد رکھیں انسان کی زندگی کا مقصد اس کی صرف اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ یہ دنیا کا کھانا پینا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تجھے صرف اتنی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابن آدم کو صرف روٹی کے اتنے لقمے کافی ہیں جو اس کے پیٹ کو بھر دیں اور اس کی پشت کو سیدھا رکھیں۔ فرمایا اس کے علاوہ جو کچھ ہے یہ دنیا کا سامان ہے جو اپنے لیے وہ جمع کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ الطور یہ بھی مکی سورت ہے، اس کا نام طور اس لیے ہے کہ اس کے اندر اس طور پہاڑ کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اسی پہاڑ پر اللہ رب العالمین نے، اسی وادی میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی۔ تو اس پہاڑ کی قسم اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ میں کھائی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الطور ہے۔ سورہ طور کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اس کے بنیادی مضامین ہے وہی کہ آخرت کی بات اور آخرت کے بارے میں حتمی باتیں اور کچھ دلائل اور اس کے واقع ہونے کی باتیں، اور یہ واضح اعلان کہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آخرت کو روک سکے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ طور و کتاب مستور، طور کی قسم، کتاب مستور کی قسم، فی رق منشور، جو ایسے ورق میں لکھی ہوئی کتاب ہے جو کھلا ہوا ہے، والبیت المعمور، بیت المعمور کی قسم۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے جو بالکل بیت اللہ کے اوپر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، ہر دفعہ میں 70,000 فرشتے ایک طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتوں کی 70,000 کی جماعت ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اور سقف المرفوع، یہ اونچی اٹھائی ہوئی چھت یعنی آسمان کی قسم، والبحر المسجور، اور یہ بالکل لبالب بھرے ہوئے جو سمندر ہیں ان کی قسم۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب، قیامت والا عذاب، قیامت والا فیصلہ وہ ضرور واقع ہو کے رہے گا۔ ما له من دافع، اور جان لو کہ کوئی اس کے روکنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تباہی اور بربادی کی باتیں کی، ان کو تنبیہ کی جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فویل للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں
الذین هم فی خوض یلعبون، جو بہت فضول قسم کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جسے وہ جھٹلاتے ہیں، لیکن ہم ان کو اس آگ کی طرف شدت کے ساتھ بلائیں گے. اور پھر حکم ہوگا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہی آگ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ یہ رسول میرا کہتا تھا کہ آگ ہے جہنم ہے، تم کہتے تھے جادو ہے. بتاؤ یہ جادو ہے یا حقیقت ہے؟ بتاؤ یہ حق ہے یا سچ ہے؟ یہ سچ ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ آج تم اندھے ہو چکے ہو. بتاؤ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا؟ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب تمہیں اس آگ میں جانا ہی جانا ہے، صبر کرتے ہوئے جاؤ یا نہ صبر کرتے ہوئے جاؤ، یہی اب تمہارا ٹھکانہ ہے. یہ تمہارے ان اعمالوں اور تمہارے ان کرتوتوں کی سزا ہے جو تم دنیا میں میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے. آج اللہ رب العالمین، میں اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کا سپرد کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے ہو. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے ان اعمال کو، تمہارے ان میری نشانیوں کو اور انبیاء کو جھٹلانے کی یہ سزا ہے کہ آج تمہیں صبر کرتے ہوئے، نہ صبر کرتے ہوئے ہر حال میں جہنم کو ہی قبول کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کچھ جنتیوں کی باتیں فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، اللہ کی نعمتوں کے ہوں گے، وہاں طرح طرح کے ان کے کھانے پینے کے سامان ہوں گے، بڑی رحمتیں اور نعمتیں موجود ہوں گی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا جو جنت میں بھی بڑی نعمتیں ہوں گی. ان میں ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادیں بھی کسی نہ کسی حد تک ایمان والی تھیں، اپنے والدین کے ایمان والے طریقے پہ وہ چلتی نہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے. اور یہ جنت کے اندر بہت بڑا منظر ہوگا کہ جب والدین، اولادیں، بیویاں، بچے سب ایک دسترخوان پہ اکٹھے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے کہ اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا کے اپنی جنتوں میں جمع کر دیا. اور انبیاء علیہم السلام اور سلف صالحین امت اللہ سے دعائیں کرتے تھے اللہ جنت دینا تو ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہوں، اخوانا علی سرر متقابلین، اللہ بھائی سارے ہم سب مل کے دسترخوانوں پہ اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، خوش ہو رہے ہوں اور اللہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں. سبحان اللہ، یہ جنت کی کتنی خوبصورت نعمت ہے کہ جنت جیسی نعمت، اور پھر وہاں پر یہ نعمت کہ اللہ ساری اولادوں کو، خاندانوں کو، رشتہ داروں کو وہاں جمع کر دے اور اللہ رب العالمین کی سب مل کے حمد و ثنا بیان کریں. یہ کتنی عظیم نعمت ہوگی. اور پھر ایک اور بڑی نعمت کہ اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائیں گے کہ جس کے سامنے ساری نعمتیں ہیج پڑ جائیں گی. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور وما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، اور ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے، اپنا فضل فرماتے ہوئے ان کو ملا دیں گے. کیا مطلب کہ ایک اور چیز ہے جنت میں کہ اللہ نیچے والوں کو اوپر لائے گا، اوپر والے کبھی نیچے نہیں آئیں گے، تاکہ کبھی بھی وہ محسوس یا احساس بھی ان کے دل میں نہ پیدا ہو کہ ہم نیچے جانے والے ہیں یا نیچے گئے ہیں، بلکہ اللہ ان کو عزت اور ترقی عطا فرمائے گا اور اوپر ہی اوپر لے جاتا جائے گا. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ہر کوئی عمل کرنے والا ہے اس نے جو اپنا عمل کیا ہے وہ اللہ کے ہاں گروی رکھا ہوا ہے، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. یہاں ایک نقطہ میں اور کلیئر کر دوں، یہ بات میں نے ابھی کی ہے لیکن کلیئر کر دوں. مثال کے طور پہ والدین اوپر ہیں لیکن اولاد جنت کے نچلے درجوں میں ہے، یا اولاد نے زیادہ اعمال کیے وہ آگے نکل گئی، والدین نیچے ہیں، تو اللہ پھر نیچے والوں کو بھی اوپر کر دے گا اور دونوں کو آپس میں ملا دے گا. یہ ہے جنت میں اکٹھا ہونا. یہ نہیں کہ اگر ایک گروپ نیچے ہے دوسرا اوپر ہے تو اللہ اوپر والوں کو ڈی گریڈ کر دے گا، نہ ان کی وجہ سے، ان کی ان کے ساتھ تعلق داری اور محبت کی وجہ سے یہ ہے تعلق جو فائدہ دے گا کہ باپ نیک تھا تو اولاد بھی نیک تھی، باپ زیادہ نیک ہے اللہ نے اعلیٰ درجہ جنت میں دیا، اولاد اس لیول تک نہیں پہنچی لیکن جنت تک پہنچ گئی، تو اللہ باپ کی اس محبت کی وجہ سے، باپ کے اس تعلق کی وجہ سے اللہ ان کو بھی ترقی دے کے ان کے باپ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے گا. اور اگر معاملہ الٹ ہوگا تو اولاد جب اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے دنیا میں تو اللہ درجے بلند کرتا ہے، تو اب یہ اولاد جب کامیابیوں کی منزلوں کو پہنچے گی تو میرا مالک اس کے والدین کو عزت اور ترقی دیتے ہوئے ان کی اولادوں کے ساتھ بٹھا دے گا تاکہ یہ محسوس کر سکیں کہ اللہ نے ہم پر کتنی رحمتیں اور نعمتیں کی ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
مشرکین سے کچھ سوالات کیے جو اللہ کی تخلیق کو اور آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور یہ باتیں کرتے کرتے جو سارے ان کے عقائد تھے، قیامت کو جھٹلانا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا، اللہ کے خزانوں کی بات، سارے سوالات اللہ رب العالمین ان سے کرتے ہوئے ان کا رد کیا اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام کیا۔ اس کے بعد سورۃ النجم، نجم ایک ستارے کا نام ہے، کہتے ہیں یہ ثریا ستارے کو نجم کہتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حدیث سے ہمیں دلیل نہیں ملتی، لیکن نجم اس ستارے کا نام ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے معراج کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ معراج کے حوالے سے 3 باتیں اس سورہ مبارکہ میں کلیئر کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو بندہ 3 باتیں کرے جان لو کہ وہ کفر کرنے والا ہے۔ نمبر 1، جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو معراج کی رات دیکھا تھا، وہ کفر کرنے والا ہے، اور یہ بات اماں جی نے اللہ کے رسول سے پوچھی اور آپ نے کہا نہیں اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 2، کسی نے اگر یہ کہا کہ اللہ کے رسول غیب کی باتیں جانتے تھے، اس نے کفر کیا، اور کسی نے اگر یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس اللہ کی کوئی بات تھی اور آپ نے امت تک نہیں پہنچائی، اللہ کی قسم اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کیا۔ تو معراج کی کچھ باتیں اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں بیان فرمائیں، اور شریعت کے کچھ احکامات اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ گر جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ نے مشرکین مکہ کا رد کر دیا، ان کی سوچ کا، ان کے بیان کا جو اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے تھے۔ ما ضل صاحبکم، یہ تمہارا صاحب اور ساتھی جو ہے، ما ضل، یہ رستے سے بھٹکا ہوا نہیں ہے، وما غوا، اور نہ ہی یہ غلط رستے پر ہے، اور نہ ہی یہ بھولا ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور جان لو یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا۔ ان هو الا وحی یوحى، یہ جب بھی بولتا ہے یہ وحی سے بولتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی گئی ہوتی ہے، اور یہ اسی وحی کو تمہیں پڑھ کے سنا دیتا ہے، یہ اسی وحی کو بول کے تمہیں سنا دیتا ہے۔ تو حدیث بھی ایک وحی ہے جس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن قرآن اس کو الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کو کلام بھی اللہ کا ہے، وہ زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ہمیں سنا دیا ہے۔ لیکن حدیث اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور حدیث قرآن کی توضیح اور تشریح کرنے والی ہے، اور قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح کوئی بندہ حدیث کے بارے میں شک کرتا ہے، حقیقت میں وہ قرآن کے بارے میں شک کرنے والا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اور یاد رکھو اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اس کو نہایت قوت والے فرشتوں نے سکھایا ہے، جو اللہ کے حکم سے اس کے پاس وحی لے کے آتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑی ہی طاقت والا ہے اور بلند ہونے والا ہے۔ یہ جبریل کے بارے میں باتیں ہیں کہ اللہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ معراج کی رات ہم نے اپنے رسول کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اور ان نشانیوں میں ایک نشانی کیا تھی کہ فکان قاب قوسین او ادنی، کہ بالکل اتنا قریب ہو گئے کہ ایک کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ تو یہ اللہ کو نہیں دیکھا، یہ جبریل کو دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل کو معراج کی رات اس کی اصل حالت میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین کو ان کے بتوں کی اور جن کے معبودوں کی حقیقت یاد دلائی کہ دیکھو افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمة ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ لات منات، یہ دوسرے تیسرے منات، یہ دیویاں، یہ تمہارے لڑکے، یہ لڑکیاں جن کو تم کسی کو لڑکا کہتے ہو کسی کو لڑکی کہتے ہو، اللہ کے لیے بناتے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا تلک اذا قسمة ضیزی، یہ زیادتی اور ناانصافی والی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، یہ تم نے اپنے پاس سے نام رکھ لیے ہوئے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، اور یہ وہ کام ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہو، اپنی مرضی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور اب سن لو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اور اب ایک ہی بات ہے کہ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اب ہدایت آنے کے بعد یا انسان کے لیے وہی رستہ ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، یا وہی ہے جس کو جہاں وہ اس رستے کو اختیار کر لے کہ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین جسے اجازت دے دے، جسے پسند کر لے، اللہ رب العالمین کے لیے اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی آخرت ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے ترجیح ہے، وہ جسے چاہے پسند کر لے، جسے چاہے ریجیکٹ کر دے۔ اب تمہارے پاس ہے کہ تم اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہو یا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنا چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین
العالمین نے کبیرہ گناہوں سے پرہیز کی بات کی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور اللہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے، ان کو ان کا بدلہ دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور جو اچھے کام کرنے والے تھے ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے۔ وہ اچھے لوگ کون ہیں؟ اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے، بے حیائی سے بچتے تھے، الا اللمم سوائے اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ان سے ہو جاتے تھے۔ اور چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم دن میں کتنے اعمال کرتے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے معاف کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر انسان چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کرتا رہے اور ان کو بخشوانے کے جو طریقے اللہ کے رسول نے بیان کیے ان کو اختیار نہ کرے تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بھی اس کے لیے ایک بڑا وبال بن جائیں گے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ اور یاد رکھو کہ ان ربک واسع المغفرہ تمہارا رب اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جنین تھے، بالکل نو مولود بچے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پاکیزہ بیان کرنے کی کوشش نہ کرو، اپنا تزکیہ اور اپنی پاکیزگی اللہ کے سامنے بیان نہ کرو، اللہ خوب جانتا ہے تم کتنے کو پاک ہو اور کتنے کو اچھے ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا اس لیے میں بڑا معاف کر دینے والا ہوں۔ هو اعلم بکم اذ انشاکم وہ پہلے لمحے سے تمہیں جانتا ہے کہ گناہ تم جان بوجھ کے کرتے تھے یا گناہ ارادے سے کرتے تھے۔ یاد رکھیں گناہ قابل معافی صرف وہ ہوتے ہیں جو انسان غلطی سے کر لیتا ہے، بھول چوک سے کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو گناہ عادت بن جائیں، جن گناہوں کی عادت ہو جائے، جو گناہ انسان اپنی عادت بنا لے، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ ان گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کا اختتام اللہ رب العالمین نے اس بات پر فرمایا کہ دیکھو دنیا کا ایک اصول ہے، جس نے محنت کی ہے اسی کو اس کا پھل ملے گا، جو مزدوری کرتا ہے اسی کو اس کی اجرت ملتی ہے، اور جس نے یہ عمل کیے یہ اللہ کے لیے اس نے محنت کی، تو اللہ رب العالمین جو بھی محنت کرنے والا ہوگا اس نے اچھی محنت کی ہے تو، بری محنت کی ہے تو، اچھی محنت کی ہے اللہ اچھا بدلہ دے گا، بری محنت کی ہے اللہ اس کو برا بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات صحف ابراہیم و موسیٰ کے اندر بھی واضح کر دی تھی، ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا کہ آپ نے ان کو اس بات کے بارے میں خبر نہیں دی، آپ ان کو اس بات کے بارے میں خبر دے دیں جو صحف ابراہیم میں تھی، صحف ابراہیم میں اور صحف موسیٰ میں تھی، اور خاص طور پہ اس صحیفے میں تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں تھی، اور ابراہیم وہ تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا تھا، اور وہ بات کیا تھی، وہ اصول کیا تھا، تب سے یہ اصول اللہ نے طے کر دیا ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کسی جان کا بوجھ کوئی دوسری جان نہیں اٹھائے گی، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور جو انسان کوشش کرتا ہے وہی اس کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے گا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہر کسی کی سعی اور کوشش ہم عنقریب اسے دکھائیں گے، ثم يجزاه الجزاء الاوفى اور پھر اس کو اس کے اعمال کا مکمل پورا بہترین اور پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اتنی نمازیں فلانے کو بخش دیں اور اتنے قرآن فلانے کو بخش دیے، یہ قرآن تمہارا رد کر رہا ہے کہ سن لو جو عمل تم کرو گے کسی اور کو اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا، تم اپنے تم عمل کرو اور فائدہ کسی کو ملے یہ نہیں ہو سکتا، تم عمل کرو گے فائدہ تمہیں ملے گا، برا عمل کرو گے نقصان تمہیں ملے گا، تمہارے گناہ کا اثر کسی دوسرے پہ نہیں ہو سکتا، تمہاری نیکی کا فائدہ کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا، تم جو عمل کرو گے تمہاری ذات کے ساتھ ہے، جو اس نے عمل کیا وہ اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سورۃ القمر، قمر کا مطلب چاند کو دو طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، قمر چاند کا ویسے مستقل نام ہے، بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں اور ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، لیکن قمر عام طور پہ چاند کا نام ہے، وہ کسی سٹیج کا بھی چاند ہو اس کو قمر کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چاند کے شق ہونے کا ذکر کیا، چاند کے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کا ذکر کیا۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے تھے تو آقا علیہ السلام نے جب ان کو طرح طرح کی نشانیاں اللہ کی بتائیں، قرآن نے اپنی نشانیاں ان کو گنوائیں، اللہ کی نشانیاں گنوائیں، تو انہوں نے کہا آپ کوئی ایسا کام کریں جو بڑا معجزہ ہو، کوئی بڑا معجزہ ہمیں کر کے دکھائیں جس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام نے کر کے دکھایا، تب ہم آپ کو مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کس طرح کا معجزہ چاہتے ہو؟ تو مکہ والوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ ہمیں چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، چاند دو ٹکڑے ہو جائے ہم آپ کا یہ معجزہ تسلیم کر لیں گے۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیا۔ چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف تھا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف تھا، مکہ کے ایک سائیڈ پہ، دوسرا ٹکڑا دوسری سائیڈ پہ، اور یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ یہ پوری کائنات میں یہ منظر دیکھا گیا۔ حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت انڈیا کی ریاست کیرالا کا بادشاہ پیرومل اس کا نام تھا، وہ اپنے محل کی چھت پہ لیٹا ہوا تھا، اس نے بھی یہ منظر دیکھا۔ اور پھر جب اس نے اپنے دربار میں، وہ کہتے ہیں وہ مذہبی بندہ تھا، مذہبی سوچ رکھنے والا انسان تھا، تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے دربار میں اگلے دن پورے اپنے جتنے حواری تھے اس وقت، پنڈت شنڈت جو بھی تھے، سب کو پوچھا کہ رات تم نے یہ منظر دیکھا؟ سب نے کہا دیکھا ہے۔ تو کہا یہ کیا ہے، اس کا پتہ کرو۔ جب تحقیق اور تفتیش کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ عرب کے اندر نبی آئے گا اور اس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ایسے معجزے ایسے معجزات اللہ اس کے ہاتھ سے رونما کروائے گا۔ تو پیرومل کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی اور وہ آپ سے ملاقات کا اشتیاق لے کے پیرومل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ کی طرف نکلا۔ اب اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ مدینہ آیا، 300 کا وفد اس کے ساتھ تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اور واپس جاتے ہوئے رستے میں عمان جو آج کل ہے مسقط، اس کا شہر، اس کے قریب کسی جگہ پر وہ فوت ہوا اور اس کی قبر وہیں پہ ہے، اور اس کے کچھ ساتھی بھی فوت ہوئے، لیکن اس نے مرتے مرتے بھی وصیت کی تھی کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہماری ریاست میں جا کے پھیلانا، وہاں پر اللہ کا گھر بنانا۔ تو تاریخی اعتبار سے روئے ارض پر عرب کے بعد سب سے پہلی مسجد، عرب کی سرزمین کے بعد سب سے پہلی مسجد ہندوستان کی ریاست کیرالا میں بنی۔ یہ ساری تاریخی باتیں ہیں، ہم اس کی تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتے، لیکن شواہد بہرحال اس کے موجود ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ پیرومل رستے میں فوت ہو گیا تھا، تو اس کا وفد اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گیا تھا، وفد کے کچھ لوگ بھی رستے میں فوت ہو گئے تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ لوگ واپس جا کے انہوں نے ہندوستان کے اندر کام کیا، اور کیرالا کے اندر وہ اسلام کی جو پہلی مسجد جو عرب کے جزیرے سے باہر بنی، وہ آج بھی کیرالا میں بیان کی جاتی ہے کہ موجود ہے۔ یاد رکھیں، یہاں ایک نقطہ میں واضح کر دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو یوں اشارہ کیا تھا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ یہ بات صحیح سند سے یا صحیح طرق سے ثابت نہیں ہے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اگر اللہ کے رسول کرتے تو قرآن یہ نہ کہتا، قرآن کہتا انشق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، یعنی اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غائبانہ طور پہ ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی اور اللہ رب العزت نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم فرما کے اپنے رسول کا یہ معجزہ ان کو دکھا دیا تھا۔ اور جب مکہ والوں نے یہ معجزہ دیکھا تو سب سے پہلے قرآن کہتا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں بیان فرمایا کہ میری بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔ اس کے بعد چاند کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونا، پھر میرا فوت ہو جانا، وہ دخان جس کا ذکر کل ہم نے 25ویں پارے میں کیا، وہ دھواں جو مکہ والوں کو قحط کی وجہ سے نظر آیا، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔ یہ ساری قیامت کی نشانیوں کے سلسلے اللہ کے رسول کی زندگی سے ہی شروع ہو چکے ہیں، لیکن وہ چھوٹی نشانیاں تھیں، وہ نشانیاں جو اب ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو رہی ہیں، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد وہ اور بڑی بڑی 4 نشانیاں آئیں گی کہ دجال، مہدی کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور زمین کے اوپر طرح طرح کے زلزلے اور بیماریاں اور مصیبتیں آنا۔ یہ 4 بڑے بڑے، اور زمین سے آگ کا نکلنا، یہ 4 بڑی نشانیاں بھی باقی ہیں، جو سب سے بڑی ہیں، اور یہاں تک بڑی ہیں کہ اس کے بعد تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدے کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ رسول نے ہم سے دعا کی تھی اور ہم نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو جب چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو مشرکین مکہ نے اس کو آنکھوں کا دھوکہ قرار دے دیا، لیکن جب باہر سے آنے والے لوگوں نے گواہی دی، 1 2 4 زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ چاند کو ہم نے ایسے دیکھا، تو مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں محمد بات یہ ہے، ہم نے تو آپ کو مان لیا ہے۔ کیا مان لیا بھائی؟ ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ آپ کا معاملہ تو صرف زمین میں ہے، آپ کا معاملہ تو آسمانوں میں بھی ہے، اور ہم نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے۔ کیا تسلیم کر لیا ہے؟ کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ آپ کا جادو صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی چلتا ہے۔ تو میرے مالک نے اس کا رد کیا کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور جب بھی یہ نشانی دیکھیں گے منہ پھیر لیں گے اور وہ کہیں گے ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، ایک جادو تھا جو ہمیں دکھا دیا گیا ہے، جادو کے ذریعے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا گیا ہے۔ وَاتَّبَعُوا
اتبعوا اہواءہم وکل امر مستقر، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن جان لو کہ ہر معاملہ جو یہ کرنے والے ہیں اس کا ایک انجام قیامت کی شکل میں آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیے، قوم نوح کا، قوم لوط کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، آخر میں فرعون کا ذکر ہوا۔ لیکن ایک بات جو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں وعدہ فرمائی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لوگوں ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نصیحت کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، ہدایت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے جو اس کتاب سے ہدایت لینے والا ہو، کوئی ہے جس کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور وہ ہدایت کی خواہش رکھتا ہو تو وہ قرآن کو پکڑ لے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس کو پکڑ لے گا ہم اس کو محروم نہیں رکھیں گے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، پہلا اصول کسی کو خواہش سے ہدایت نہیں ملے گی، اللہ جسے چاہے گا دے گا۔ اور دوسرا اور سب سے بڑا اور بنیادی اصول وہ یہ کہ یاد رکھیں ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو، جو ہدایت چاہتا ہو، جس کے دل میں ہدایت کی خواہش ہو۔ یہ اللہ اتنی قیمتی چیز کسی ناقدرے کے ہاتھ میں یوں ہی نہیں پکڑا دیتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ کا اختتام جنتیوں کے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنتی ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ جنتی اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے جو بڑی ہی قدرت اور طاقت والا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن مکی صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بڑی ہی کاراگری اور قدرتوں کے بیانات فرمائے ہیں، عجیب و غریب کمالات، اور اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتیں، اپنے نعمتوں اور اپنے بندوں کو شمار کروائی ہیں اپنی نعمتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری نعمتیں بیان کی ہیں جس سے انسان اور جن سارے مستفید ہوتے ہیں، اور ساتھ ایک سوال کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کہتے ہیں مفسرین نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے تو جن بھی اس وقت موجود تھے، تو جنہوں نے جب یہ سنا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن نے برابر، جیسے اللہ کے رسول کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن برابر ایک جواب دیتے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا ہم انکار نہیں کر سکتے، ساری تعریفیں، کبریائیں، بزرگیاں، عظمتیں ساری تیرے لیے ہیں، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ الرحمن ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، علم البیان، اور اس کو بیان، گفتگو کرنا، بات چیت، طریقہ اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ پھر زمین کی بات کی کہ والارض وضعها للانام، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے زمین کو انسانوں کے لیے، مخلوقوں کے لیے بچھا دیا ہے، فیہا فاکہہ، اس کے اندر پھل ہیں، کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، خوشوں والے ہیں، بغیر خوشوں کے ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور دانے ہیں جو بھس والے ہیں، والریحان، اور خوشبودار پھول بھی یہاں موجود ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر دو سمندروں کی بات کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کل من علیہا فان، سب کا سب فنا ہو جانے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف باقی رہے گا تو تیرے رب کی ذات اور اس کا نام باقی رہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ جہنمیوں کی باتیں کی، کچھ حساب کتاب کی باتیں کی، اور حساب کتاب کے بارے میں وعدے کر دیا کہ جہنمیوں سے بھی سوال ہوگا اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تاکہ وہ ایمان والے جو ایمان لائے ان کے سامنے وعدے کر دیا جائے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تم پہ کہ اس نے تمہیں ایمان کی نعمت دے دی، اور یہ انہوں نے جو نعمتوں سے محروم رہنے والے ہیں یہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا اللہ نے وہ بیان کر دیا۔ اور پھر ایمان والوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ تمہیں ایمان کی نعمت دی، بتاؤ اس نعمت کو جھٹلا سکتے ہو؟ قطعا نہیں، اللہ تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جنتوں کے بیان کیے کہ جنت میں حوریں ہوں گی، حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں رہنے والی ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت و مرجان کی طرح خوبصورت ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی نے چھوا نہیں ہوگا۔ پھر جنت کی نعمتیں کہ فیہا فاکہۃ والنخل والرمان، انار ہوں گے، فواکہ ہوں گے، طرح طرح کے پھل ہوں گے، اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو اس سورہ مبارکہ کا اللہ رب العالمین نے اختتام اس بات پر فرمایا کہ تبارک اسم ربک، بابرکت ہے وہ ذات اور اس کا نام بڑا بابرکت ہے، ذی الجلال والاکرام، جو بڑی ہی شان اور عزت والی ذات ہے۔ ساری تعریفیں اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں شمار کروانے کے بعد اللہ نے فرما دیا یہ ساری نعمتیں میں تم پر کر رہا ہوں، اور سب سے بڑھ کے تعریف کے لیے
اور عزت میری ذات کے لیے لائق ہے، لوگوں میری تعریفیں کرتے رہو اور میری حمد و ثنا بیان کرتے رہو، میں تم سے راضی ہوتا رہوں گا۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ، یہ بھی مکی سورت ہے۔ واقعہ کا مطلب ہے واقع ہونے والی، یعنی قیامت کی باتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ واقعہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کے اندر آنے والی باتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 3 گروہوں کا بیان کیا ہے۔ نمبر 1، کنتم ازواجا ثلاثہ، تم 3 طرح کے گروہ ہو گئے، 3 طرح کے جوڑے ہو گئے۔ اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، اور تیسرے والسابقون السابقون، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابق تھے، صحابہ تھے، آپ کے ساتھی جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو پہل کرنے والے اور آگے بڑھ جانے والے لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اولئک المقربون، یہ مقربین ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو مقربین میں شامل فرمائے گا۔ قلیل من سلۃ من الاولین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ پہلی بڑی جماعتوں میں سے ہوں گے اور ان کی تعداد بڑی ہوگی۔ قلیل من الاخرین، لیکن پیچھے جو جماعتیں ہوں گی جو بعد میں آنے والی ہیں ان کے اندر تھوڑی تعداد میں ہوں گے، یعنی سب سے پہلے آگے یہ صحابہ کرام ہوں گے، اور ان کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو شامل کرے گا جو 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ سابقون الاولون کی بات ہے، اور اللہ ان کو نعمتیں دے رہا ہے۔ فی جنات النعیم، اللہ ان کو جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں جگہ دے گا۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، ان کی یہ نعمتیں ہوں گی، کیا ہوں گی؟ علی سرر موضونہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، وہ سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہوں گے جن کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر ایسے بچپے، ایسے لڑکے ان کی خدمت کے لیے وقف ہوں گے جو مخلدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ وہی مخلوق ہوگی جن کو اللہ رب العزت نے صرف جنت کے اندر ہی پیدا کیا ہوگا، اور یہ وہ مخلوق ہوگی جس کو اللہ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہوگا یہ انسانوں کی، جنتیوں کی خدمت کے لیے ہوں گے، اور ان سے اللہ رب العالمین جنت کو پورا فرمائیں گے۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی جنت خالی رہ جائے گی، اور اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اللہ اس مخلوق کو پیدا کرے گا جو بڑے خوبصورت نوجوان لڑکے ہوں گے، اور یہ جنتیوں کی خدمت کے لیے وقف ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاکہۃ مما یتخیرون، طرح طرح کے پھل ہوں گے، پرندوں کا گوشت ہوگا، حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، حوریں ہوں گی جن کی مثال اس طرح ہوگی کہ وہ بہترین طرح کے موتیوں کی طرح سفید آنکھوں والی اور بہترین فراخ آنکھوں والی موتیوں کی طرح حوریں ہوں گی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما، وہ جنت میں کسی طرح کی بےہودہ گفتگو اور گناہ والی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، جب بھی سنیں گے تو سلامتی کی باتیں سنیں گے۔ اور اس کے بعد اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والوں کی اللہ نے بات کی جن کو اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، یہ بھی جنتی گروہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی صدر مخضود، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بیریوں کے سائے میں ہوں گے جن کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے، وطلح منضود، اور ایسے کیلوں پر جو تہ بتہ ہوں گے، وظل ممدود، ایسے سائے ہوں گے جو لمبے پھیلے ہوئے ہوں گے، وماء مسکوب، اور ایسے پانیوں میں ہوں گے جو چشموں کی شکل میں بہنے والا ہوگا، فاکہۃ کثیرہ، طرح طرح کے پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہونے والے ہوں گے نہ کبھی ان سے روکے جائیں گے، فرش مرفوعہ، بسترے بچھے ہوئے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کے بستروں کے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہوگا، بالکل نئے سرے سے پیدا کیا ہوگا۔ فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو کنواریاں بنا دیا ہوگا۔ عربا اترابا، ایسی ہوں گی جو خامدوں کی محبوب ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی۔ لاصحاب الیمین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ کتنے ہی برے لوگ ہیں، یہ فی سموم و حمیم، یہ ایک زہریلے دھوئیں میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ ظل من یحموم، ایک ایسے سائے میں ہوں گے جو سیاہ دھوئیں کی طرح ہوگا۔ لا بارد ولا کریم، اور وہ سایہ جو ہے وہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ عزت والا ہوگا، اس سائے میں خیر نہیں ہوگی بلکہ وہ سایہ بھی تکلیف والا ہوگا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، کیونکہ اس سے پہلے وہ ان نعمتوں کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ بڑے بڑے گناہ اور شرکیات کے اوپر اڑ
جانے والے تھے اور ڈٹ جانے والے تھے۔ یہ ان کا انجام ہے کہ اللہ ان کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے گا اور جہنم کی شکل میں ان کا استقبال ہوگا جو انتہائی ذلت اور رسوائی کی جگہ ہے۔ انہا سات مستقرا و مقاما، اللہ یہ بڑی بری جگہ ہے اور ٹھہرنے کے لیے بڑا برا مقام ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمانا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں سے ایک مکالمہ ذکر کیا کہ بتاؤ افرأیتم ما تمنون، یہ تم نطفہ جو ٹپکتا ہے یہ تم نے تو بھی دیکھا ہے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے تم کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ نہیں، ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، یہ زمین کے اندر جو تم کاش کرتے ہو، کاٹتے ہو، کھیتی باڑی، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بتاؤ تم اس کو کاش کرنے والے ہو، تم اس کھیتی کو چلانے والے ہو، پورا کرنے والے ہو، یہ ہم ہیں جو اس کو کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تمہارے پینے کے لیے ہے، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ہم اس کو چشموں سے تمہارے اوپر اور بادلوں سے تمہارے اوپر بھیجتے ہیں یا تم ایسا کرنے والے ہو؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر اللہ فرماتے اگر ہم چاہتے اس پانی کو کھارا کر دیتے، کڑوا کر دیتے، تم پینا اس کو تمہارے لیے مصیبت بن جاتا، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ رب العالمین نے کھیتی کی بات کی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے، بھوسا بنا دیتے، انا لمغرمون بل نحن محرومون، اور پھر تم کہتے کہ ہم تاوان چٹی ڈال دیے گئے ہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرما کے کیا فرمایا کہ لوگوں یہ ساری نعمتیں میں اللہ تمہیں دینے والا ہوں اور تمہارا حق یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو اور اللہ کی نعمتوں کو جان لو، اور اللہ کی نعمتوں کو جاننے کے بعد جو نعمتوں کا حق ہے کہ اس کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اس سورہ مبارکہ کے آخر پر قرآن مجید کی اور اس کی عظمت کی کچھ باتیں کی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے جو تینوں گروہ ہیں، جنتی، جہنمی اور جنت کے اندر دو طبقات، ان کا بیان کر کے اس سورہ مبارکہ کا اختتام کیا۔ اس کے بعد سورۃ الحدید، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا 27ویں پارے کی ساری صورتیں مکی ہیں سوائے سورۃ الحدید کے، یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت مدینہ کی صورتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ کی توحید کی باتیں بھی ہیں لیکن زیادہ تر ان کے اندر احکامات ہیں اور اس کے اندر مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ان کو طرح طرح کے کفار کے ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ پہلے مکہ سے ہجرت کر کے آنا، اس کے بعد پھر کفار نے وہاں بھی جینا حرام کر دیا، طرح طرح کی جنگیں، طرح طرح کی سازشیں، شرارتیں۔ تو یہ ان سارے حالات میں مسلمانوں کو بسانے کے لیے ایک اسٹیٹ کی جو ذمہ داری تھی وہ بڑی ہی کٹھن حالات سے گزر رہی تھی۔ مسلمان وسائل کے اعتبار سے نہایت کمزور تھے، جنگیں لڑ کے مزید کمزور ہو چکے تھے، مزید یہ کہ بیرونی سازشوں کا خدشہ بھی رہتا تھا۔ تو اس لیے ہجرت کے بعد جو لوگ مدینہ آئے تھے ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا مال کا، کہ مالی وسائل کا ہونا۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو مالی وسائل کا بندوبست تھا وہ کس طرح فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کے مسلمانوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کے فوائد اللہ رب العالمین نے بیان کیے، اور کچھ اس طرح سے دنیا کی حقیقت اور اس کی باتیں اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ میں بیان کی۔ منافقوں کا حال کیا ہوگا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے وہ بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں لوہے کی بات بیان کی کہ لوہا کیا ہے اور اس کے معاملات اور کیوں اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اپنی صفات کا بیان فرما رہے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ اللہ وہ ذات ہے جو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اپنی صفات کا بیان کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی جو پہلی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو پچھلوں کا مال تمہیں بطور وراثت ملا ہے جس کے تم جانشین بنے ہو، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، شرط لگا دی کہ جو ایمان والا ہے، ایمان لے کے آیا اور خرچ کرے گا، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ کیا پتہ چلا کہ غیر ایمان والے بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ان کا خرچ کرنا ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، البتہ دنیا میں ان کے خرچ کرنے کا بدلہ ان کو اللہ پورا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کی میراث ہے، لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ،
برابر نہیں ہو سکتا تم میں سے. صحابہ کے کچھ گروہوں کا بیان اللہ نے یہاں پر کیا درجہ بندی کے اعتبار سے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یستوی منکم, تم میں سے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. من انفق من قبل الفتح, جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا, وقاتل اور جہاد کرتا تھا, اور وہ بندہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اس نے بھی جہاد کیا, اس نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا. لیکن یہ اللہ کے ہاں مقام کے اعتبار سے, اجر کے اعتبار سے, قدر و منزلت کے اعتبار سے یہ اللہ کے ہاں زیادہ مقام والا ہے اس بندے کی نسبت جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک بات کہہ دی, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان کے لیے بھی جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان تھے اور ان کے لیے بھی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہیں, سب کے لیے میں اللہ اعلان کر رہا ہوں كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہترین وعدہ ہے کہ ان سب نے خیر کے کام کی, اللہ ان کو بہترین اجر دے گا. لیکن آج کچھ لوگ ایسی ہستیوں کے بارے میں جن کو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان کے بارے میں بکواس کرنے والے ہیں, صحابہ کی ذات کے بارے میں بکواس کرنے والے ہیں. میرے بھائی یاد رکھ لیجئے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر آپ اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے دادا کے بارے میں بات کریں گے, آپ کا باپ آپ جوتا اتار کے آپ کے سر پہ مارنا شروع کر دے گا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو اپنے دادا کے بارے میں اور میرے باپ کے بارے میں بات کرے کہ وہ غلط تھا یا صحیح تھا. اس لیے ہوش کے ناخن لو, تم وہ ہو, تمہاری اوقات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اگر زمین اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, میرے صحابہ کے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو خرچ کرنے کا جو اجر ہے, اتنے بڑے خزانے خرچ کر کے بھی تم ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. تمہاری اوقات کیا ہے تم اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں بات کرو؟ تم ہوتے کون ہو کہ سیدنا علی کے فضائل بیان کر کے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کو پیروں تلے روندنا شروع کر دو؟ تم ہوتے کون ہو کہ سیدنا معاویہ کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جاؤ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں توہین کرو؟ اللہ کی قسم دونوں حالتوں میں تم گمراہی پر ہو, ذلت کے رستے پر ہو. کامیابی کا رستہ کیا ہے کہ جہاں علی ہمارے سر کے تاج ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے سینوں کا ٹھنڈک ہیں, ہمارے دلوں کا سکون ہے. کوئی بندہ نہ معاویہ کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے, نہ علی کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے, رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ ان المصدقین والمصدقات, یہ خرچ کرنے والے خرچ کرنے والیاں, اقرض اللہ قرضا حسنا, یہ اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں, یضاعف لہم, اللہ ان کو بڑھا چڑھا کے دے گا, ولہم اجر کریم. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں منافقوں کا بیان کیا کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو نور دے گا, جس نور کے ذریعے سے وہ چل رہے ہوں گے, پل صراط کو کراس کریں گے. منافق اندھیرے میں ہوں گے, جب وہ نور دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ مومن ہیں, ان کو آوازیں دیں گے, ان کے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے, ہم تمہارے بھائی تھے, ہم تو تمہارے ساتھ تھے, ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لو. تو مومن انہیں کہیں گے ہاں جب تم تکلیف ہم پر آتی تھی تم سائیڈ پہ ہوتے تھے, مصیبت میں ہم ہوتے تھے تم چہرے پھیر کے بیٹھتے تھے, آج تم تکلیف میں ہو تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ اب ہم نے تم سے منہ موڑ لیا ہے. اگر تمہیں نور چاہیے فرجعوا والتمسوا نورا, جاؤ دنیا میں جا کے اعمال کر کے آؤ اور نور لے کے آؤ. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب, ان کے آگے دیوار قائم کر دی جائے گی جس کے دوسری طرف اللہ کی رحمت ہوگی اور اس کے ظاہر میں عذاب ہوگا, اور اللہ رب العالمین ان کو جہنم برد کر دیں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں ایک ایسی آیت بیان کی, سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 17 سالہ وحی کے زمانے میں یہ آیت پہلی آیت تھی جس نے مسلمانوں کو اور سب سے پہلے صحابہ کو جھنجھوڑ دیا. کیا آیت تھی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں اور حق کے لیے جھک جائیں اور اس حق کو قبول کر لیں جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا ہے. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت ہوں اور ان کے دل ڈر جائیں. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل, ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتابیں دیں, فطال عليهم الامد, ان کے اوپر لمبی مدت گزر گئی. کیا مطلب؟ خیر ہے عمل کر لیں گے,
خیر ہے کوئی بات نہیں، عمل ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے، خیر کرتے کرتے ان کی زندگی ختم ہو گئی، عمل نہیں کر سکتے۔ فقست قلوبہم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لینے والے ہوں، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور وہ عمل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی کثرت فاسق لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہی وہ آیت تھی جس نے فضیل بن عیاض کی زندگی کو تبدیل کر دیا تھا۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے، رہزن تھے، رستے میں ڈاکہ زنی کے لیے بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ ان کے ڈر سے رستے رات کو سفر نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ 2 واقعے تاریخ دانوں نے نقل کیے ہیں۔ ایک واقعہ یہ کہ ڈاکے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے گھات لگا کے کہ ایک بچی قرآن پڑھتی ہوئی جا رہی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہی آیت پڑھ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورتی سے پڑھ رہی تھی، اس کے پڑھنے کے اندر اتنی معصومیت تھی اور اتنا اخلاص تھا کہ فضیل بن عیاض کے دل میں وہ بات بیٹھی، اور اس طرح کی بیٹھی کہ قریب سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے کہا جلدی جلدی کر لو، اپنے سامان کو سمیٹو، فضیل کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، فضیل لوٹ لے گا، اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ تو جناب فضیل ان کے پاس سے گزرے اور کہا سن لو لوگو، میں ہی فضیل ہوں اور اللہ کی قسم آج کے بعد تمہیں فضیل کبھی نقصان نہیں دے گا۔ وہاں سے پلٹے اور سیدھے بیت اللہ میں آ کے بیٹھ گئے۔ باقی ساری زندگی اللہ کے دین کو سیکھتے سکھاتے، پڑھتے پڑھاتے، حدیث سیکھتے سکھاتے پوری زندگی بیت اللہ میں گزار دی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت بیان کی کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشے ہیں۔ جس طرح دنیا کی زندگی کی مثال اللہ نے سمجھائی کہ فصل ہوتی ہے تو وہ بڑا خوش کرتی ہے بندے کو، لیکن اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، فصل برباد کر کے چلا جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ کافروں کی مثال ہے، اور مومنوں کی مثال یہ ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مومنوں اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ، وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اللہ نے تمہارے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس کی چوڑائی عرضھا کعرض السماء والارض، زمین اور آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور جان لو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہدایت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے یہ عطا فرمائے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑی فضیلت والے اور بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر پر اللہ رب العالمین نے حدید کی بات کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، ہم نے لوہا نازل کیا، اس کے اندر فائدے ہیں، اس کے اندر طاقت ہے اور لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ بأس شدید، اس کے اندر قوت ہے، یہ قوت والا ہے۔ اور ایک اشارہ دے دیا کہ جب اب یہ مدینے میں صورت نازل ہوئی تو اشارہ کہہ دے دیا کہ لوہا اس لیے نازل کیا ہے کہ تم نے اب مال اکٹھا کر لیا ہے، اب اس مال سے لوہا خریدو فروخت کرو، فائدہ دنیا کا تمہیں ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی لوہے سے جہاد کے لیے سامان تیار کرو، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، منافق ہیں، ان کی گردنوں کو ان تلواروں سے اڑاؤ۔ کیونکہ مدینے میں آ کے جہاد کی فرضیت کی بات آئی تو مدینہ میں اللہ نے سورۃ الحدید نازل کی، تو اشارہ دے دیا کہ لوہا صرف بیچنے اور فروخت کرنے کے کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لوہے کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلواریں بناؤ اور اس کے ذریعے سے مشرکین کی گردنیں اتارو، اس مقصد کے لیے اللہ نے لوہے کو نازل کیا۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کا اختتام اس بات پر فرمایا کہ لوگوں، عیسائیوں میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے دین پر چلنے کو دین پر چلنا اس طرح کے طریقے سے شروع کر لیا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاتے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے۔ آج ایسے بھی کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جو اپنے آپ کو صوفی اور ملنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ یہ طرز عمل اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے اس طرز عمل کا رد کر دیا ہے کہ اسلام میں ایسے کسی طرز عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے کہ تم گھر میں رہو گے، بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی پوری کرو گے، حلال رزق کما کے لاؤ گے، ان کے منہ میں لقمہ رکھو گے، اللہ تمہیں اس کا بھی اجر دے گا۔ رہبانیت جو ہے اسلام میں نہیں ہے، رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے رہبانیت کی نفی کی اور رہبانیت اختیار کرنے والوں کی مذمت فرمائی، اور اس بات کو واضح فرما دیا کہ رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی رہبانیت اختیار کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فسق و فجور کا کام کرنے والے ہیں اور نافرمانی کا کام کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد 28واں پارہ سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کا مطلب ہے جھگڑا کرنے والی۔ اصل میں سورہ مبارکہ میں شروع میں ہی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا سے لے کے ایک رکوع پورا جو ہے یہ خولہ بنت ثعلبہ کا قصہ ہے جو اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور
عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی اس کو اپنی ماں کے برابر سمجھتا، تو عربوں کا یہ دستور یہ تھا کہ اس کو طلاق ہو جاتی، اس کے اس عمل کو طلاق شمار کیا جاتا۔ خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں، اور یہ طلاق بھی اس طرح کی ہوتی تھی کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ ان کے شوہر اوس بن صامت نے بھی ایسا کیا، یہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئیں اور کہنے لگی اللہ کے رسول اوس نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ اب اس وقت تک کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی، اور یہ اللہ کے رسول کے حجرے کی بات ہے، اس وقت تک کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی اور اللہ کی طرف سے کوئی اس بارے میں احکامات بھی نہیں تھے، اور اکثر ایسے احکامات جب تک ان کے بارے میں وحی نہ آتی، جو عربوں کا دستور یا اہل کتاب کا دستور چلتا آ رہا تھا اسی کو تسلیم کیا جاتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی تو کوئی وحی آئی نہیں ہے، لہذا جو تمہارے ہاں دستور ہے اسی کے مطابق تمہیں یہ طلاق ہو گئی ہے۔ تو خولہ نے کہا اللہ کے رسول، اس نے طلاق کا لفظ بھی نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا طلاق ہو گئی ہے جو عربوں کا دستور ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، اس نے مجھے ماں کہا ہے، میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا، میرا کیا قصور ہے؟ یہاں تک کہ اس نے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے سننے پہ میں قربان جاؤں، جو سورۃ قاف میں ہم نے بات کی تھی، اماں جی کہتی ہیں خولہ نے پتہ نہیں کون سی بات کی، کیسی بات کی کہ میرے کانوں تک وہ بات نہیں پہنچی، لیکن عرش پر بیٹھے اس مالک نے، اور عرش پر مستوی اس خالق اور مالک اور داتا نے، جو عرش پر مستوی ہے، اپنی مخلوق سے بالکل الگ تھلگ ہے، اس مالک نے عرش پر اس کی بات کو سن لیا اور فوراً قرآن نازل کر دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے تھوڑی ڈانٹ پلائی کہ یہ کام نہیں تم نے کرنا، یہ جاہلانہ طرز عمل ہے، اس سے دوری اختیار کر لو، اور اس کے بعد پھر اس کا کفارہ بیان کیا کہ جو بندہ آج کے بعد کسی عورت کو ایسا کہے گا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے یا میرے حرام رشتوں کی طرح ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے یہ طلاق نہیں ہوگی، نمبر 2 وہ کفارہ دے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 روزے رکھے، یا 60 یا ایک غلام کو آزاد کرے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ہم ان کو ذلیل اور رسوا کریں گے جس طرح پچھلے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور جان لو ہماری طرف سے واضح کھلی آیتیں نازل ہو چکی ہیں، وللکافرین عذاب مہین، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ لوگوں جان لو جہاں بھی تم 2 ہو اللہ تیسرا ہے، 3 ہو چوتھا اللہ ہے، 4 ہو 5واں اللہ ہے۔ کس طرح؟ اللہ اپنے علم کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ کچھ لوگ بدبخت اللہ ان کو ہدایت دے سمجھ دے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ 9 جگہ اللہ نے قرآن میں یہ بات واضح فرما دی کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر ہے اور وہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ تو کس طرح سے ہے؟ اللہ اپنے علم کے ساتھ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں مجلس کے آداب بیان کیے گئے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے انسان اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، سرگوشی سے منع کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتناجى اثنان دون الاخر، 3 بندے بیٹھے ہوں تو 2 بندے آپس میں سرگوشی نہ کرے، فإن اللہ يمقت على ذلك، یہ کام اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم نے سرگوشیاں کرنی ہیں تو خیر کے کاموں کی سرگوشیاں کرو، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو۔ اگر سرگوشی کرنی ہو تو دوسرے بندے سے اجازت لو کہ میں کسی ضروری بات معاملے میں اس سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اور دوسرا ادب یہ بیان کیا گیا کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، مجلسوں میں جب تم بیٹھے ہو تو قریب قریب مل کے بیٹھا کرو، لیکن اگر مجلسوں میں جگہ موجود ہو اور پیچھے لوگ کھڑے ہوں تو ان کو محروم نہ رکھو، تو کیا کرو؟ آپس میں مل جایا کرو، ایک دوسرے کے لیے وسعت پیدا کیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعتیں پیدا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کا اختتام اس بات پر فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے یا نماز روزہ کر لینے سے ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، بلکہ مومن وہ ہے جس کی زندگی کا ہر پہلو، ہر معاملہ، ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ کسی کے ساتھ محبت بھی، کسی کے ساتھ مودت بھی، دوستی اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو، تو اس بندے نے صحیح معنوں میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ،
ابغض للہ و احب للہ، جس بندے نے دیا تو اللہ کے لیے، روکا تو اللہ کے لیے، محبت کی اللہ کے لیے، دشمنی کی اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو پورا کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ تم ایسے لوگوں کو کہیں تمہیں ان کی مثال نہیں ملے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی دوستیاں جب بھی ہوں گی اللہ کے لیے ہوں گی، حتیٰ کہ ان کا قریبی بھائی کیوں نہ ہو، آباء و اجداد کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، دوست کیوں نہ ہو، سب کے سب ان کی دوستیوں کا ایک ہی معیار ہے، اللہ کے لیے ان کی دوستیاں ہوں گی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کا گروہ ہے، یہی کامیاب لوگوں کی جماعت ہے جن کو اللہ نے کامیاب کہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر، اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے تو بنو نذیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی تھی اس کا بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں مال فے جو ہوتا ہے، ایسا مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو، اس کی تقسیم کی کچھ باتیں کی، اور اس کے بعد اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ مومنوں جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس بات سے رسول تمہیں منع کر دیں اس بات سے اپنے آپ کو روک لو۔ پھر ان انصاریوں کی ایک عظمت اور مومنوں کی ایک عظمت اللہ رب العزت نے بیان کی، اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام اللہ رب العالمین نے مومنوں کو آخرت کی کامیابی کی باتیں کرتے ہوئے فرمایا۔ ہوا یہ تھا کہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی رحمتوں سے محفوظ کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر ایک مکان کی چھت کو یا دیوار کو گرا کے آپ کو شہید کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا، یعنی طرح طرح کی پلاننگ کی، آپ کے اوپر چکی کا پتھر پھینک دیں گے، مکان کی دیوار گرا دیں گے، یہ ساری پلاننگیں آپ کو کی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ کر لیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کے بنو نذیر کے ساتھ قتال کا حکم دیا، اور کس طرح قتال کا کہ ان کو یہاں سے نکال دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا، اس کا بیان سورۃ حشر کی پہلی 4 آیتوں میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں جان لو کہ ما افاء اللہ علی رسول، مال فے وہ مال ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے کسی قوم کا مال، جیسے یہ بنو نذیر تھا، ان کو جب نکال دیا گیا تو ان کا مال مال فے تھا، کیونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی، ان کو تلوار کے زور پہ ویسے ہی نکال دیا گیا تھا، اور جو مال جنگ کے ذریعے اس کو حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ غنیمت کا مال یعنی وہ مال جو انسان محنت کے بعد دشمن جب میدان چھوڑ کے بھاگ جائے تو بچ جائے، اس کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما افاء اللہ علی رسول، جو مال فے ہے من اہل القریٰ، جو بستی والے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، وللہ وللرسول، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو یہ اللہ کے رسول جس پر چاہیں گے قریبی رشتہ داروں میں سے، یتیموں میں سے، مسکینوں میں سے، مسافروں میں سے، جس پر چاہیں گے خرچ کریں گے، کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرتا رہے اور کوئی غریب اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یعنی پتہ ہے چلا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اس مال کا حقدار سمجھتے تھے جو لوگ اس مہم کے لیے گئے تھے، تو اللہ نے کہہ دیا نہیں، اس مال کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے، اور کس کے لیے ہوگا؟ یہ غرباء اور مساکین کے لیے ہوگا، کہ ان کے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا، جو مہم میں گئے ہیں ان کو بھی دیا جائے گا، لیکن اس مال کی کثرت جو ہے وہ بیت المال کے تصرف میں جائے گی، اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انصاریوں کی ایک عظمت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان آئے، آقا علیہ السلام نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا، کھانے کے لیے کچھ ہے، سب گھروں سے پیغام آیا کہ صرف پانی ہے اور کچھ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھئی کون ہے جو آج اللہ کے رسول کے اس مہمان کی خدمت کرے گا؟ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس مہمان کو گھر لے گئے، گھر گئے تو پتہ یہ چلا کہ کھانا صرف ایک بندے کا ہے، بچوں نے بھی کھانا ہے، بیوی بھی بھوکی ہے، شوہر نے بھی کھانا ہے، اور مہمان بھی ہے۔ تو ابو طلحہ نے کہا بچوں کو سلا دو، کھانا لگاؤ، کھانا لگانے کے بعد چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ اور ان کی بیوی کا نام تھا ام سلیم۔ یہ عورت ان عظیم عورتوں میں سے ایک ہے کہ صحابیات کے بعد اگر بڑی بڑی عورتوں کا نام آئے گا، اسلام کی عظیم عورتوں کا نام آئے گا، تو ام سلیم کا نام سر فہرست ہوگا۔ اس عورت کو اللہ کے رسول سے شدید محبت تھی، اللہ کے دین سے شدید محبت تھی، یہاں تک کہ مدینہ میں جب اللہ کے رسول آئے تو آپ خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے کوئی خدمت والا خادم مل جائے، خدمت گزار مل جائے۔ ام سلیم نے اللہ کے 7 سال کا بچہ اپنا انس رضی اللہ عنہ، یا 10 سال کا بچہ، کہ اللہ کے رسول جب تک آپ دنیا میں ہیں، جب تک آپ مدینہ ہیں، یہ آپ کا خادم ہے،
ساری زندگی اللہ کے رسول کی خدمت کی سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے۔ یہ ام سلیم تھیں، تو کہا ام سلیم چراغ کو بجھا دینا، تو یہی ہوا کہ چراغ بجھا دیا، مہمان کھانا کھاتا رہا، میرا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنے بندوں پہ راضی ہوتا رہا۔ صبح جب ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسجد میں گئے تو آقا علیہ السلام کو جبریل نے آ کے یہ بات بتا دی تھی، اور آقا علیہ السلام خوش ہو رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ وہ ہیں کہ خود بھوکا رہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ لیں گے، اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن دوسروں کو اپنے ذاتوں کے اوپر اور اپنے نفسوں کے اوپر یہ ترجیح دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی عظمتیں اپنی کتاب میں بیان فرمائیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو نصیحت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اپنے ان اعمال کی طرف دیکھو کہ تم اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرنے والے ہو اللہ جاننے والا ہے۔ کیا مطلب کہ ایمان والو تم عام کافروں کی طرح نہیں ہو، کافر تو وہ ہیں جو اسلام سے نفرت کرنے والے اور منہ پھیر لینے والے ہیں، تم ایمان والے ہو، اور ایمان والے ہونے کے ناطے یہ تقاضا ہے کہ تم اپنی آخرت کے اوپر توجہ رکھو، تمہاری ہر نظر ہر کوشش آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہ میری ٹینشنیں پریشانیاں سب کچھ وہ آخرت ہو، کہ اللہ میری آخرت سنور جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کو اس کے سامنے لا کے ذلیل اور رسوا کرتا ہوا اس کے سامنے لا کے اکٹھا کر دے گا۔ دنیا کی قدر و قیمت کچھ نہیں ہے، جو بندہ آخرت پر توجہ کر لے اللہ دنیا کو اس کے پیچھے چلا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے بارے میں بات کی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ انسان کا دل ہی ہے کہ جس کے اوپر قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے دل والا نہ بنائے، بلکہ ایسا دل عطا فرمائے جو اللہ کے ڈر سے لبریز ہو اور قرآن کی آیتوں کو سمجھنے والا ہو۔ اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام اللہ رب العزت نے اپنے نام گنواتے ہوئے 17 پیارے پیارے نام کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، نام گنواتے ہوئے اپنی صفات بیان کرواتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کا اختتام کیا۔ تو اللہ کی توفیق سے آج ہم نے اپنا سبق سورۃ الحشر کے آخر تک مکمل کیا۔ اس کے بعد اللہ نے توفیق دی تو کل ہم اپنا سبق سورۃ الممتحنہ سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔